بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی چاہت، جس سے دین کی خدمت لے لیں اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نیک سے کام لے لیں یا گناہ گار سے کام لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، اس سے کسی انسان کی نہیں چلتی کہ فلاں سے دین کی خدمت کیوں لی ہے، فلاں سے کیوں نہیں لی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دین کی خدمت ایک گناہ گار شخص سے بھی لے لیں، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، اس میں نیک سے لے لیں یا گناہ گار سے لے لیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں گمراہی کے اور ہدایت کے سرٹیفکیٹ بہت بانٹے جاتے ہیں، لوگوں پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں یہ جنتی ہے، کچھ کہتے ہیں جہنمی ہے، کچھ کہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کبھی ہدایت نہیں ملے گی، بالکل مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ٹھیکیدار بنایا ہے، نہ آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنایا ہے، نہ جہنم کا ٹھیکیدار بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون راہ ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، اور بہت محبت بھی کرتے تھے ان سے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے نبی، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو بھی ہدایت دے دے۔ ہو سکتا ہے آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اور آپ کو گمراہی پہ لگا دیں، اور جس کو آپ گناہ گار کہہ رہے ہیں، جس کو آپ تانے دے رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی پہ لگا دیں اور آپ کو گناہ گار کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ آج کل جملہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ کوئی گناہ گار شخص اگر توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پہ لگ جائے، تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ پہلے زندگی یہ گزاری ہے، یہ گناہ کیے، فلاں گناہ کیے، اس کے گناہ گنواتے ہیں، پھر کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے حج کو جا رہا ہے، کیا اس کو نیکی ملے گی، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ تو سود کھاتا ہے، اس آدمی کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ تو سود کھاتا ہے، یہ تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کے فلاں کام اچھے نہیں ہیں، فلاں کام اچھے نہیں، اس کی نماز کیا فائدہ دے گی اس کو۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے تاکہ ڈبل گناہ کرے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سود کھا رہا ہے، سود کھانے کا الگ گناہ ہے، وہ اس کو ملے گا، لیکن ایک نیکی تو کر رہا ہے نا، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کو نماز تو پڑھنے دیں، اس کو قرآن تو پڑھنے دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، سود سے وہ توبہ کر لے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، اس کو دوسرے گناہ میں بھی مبتلا کریں۔ آج کل یہ بہت ہی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بیماری پھیل چکی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ تو ساری زندگی لوگوں کے گلے کرتا ہے، اب دیکھیں جی مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ بھائی ایک نیکی تو وہ کر رہا ہے، اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو گناہ کرے گا وہ اس کا گناہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ آپ اس کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں مبتلا نہ کریں، یہ بہت بڑا گھنونا معاملہ ہے۔ لوگ اس میں بہت زیادہ بے باکی اختیار کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں، لوگوں کا دل توڑ کر ان کو مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ سے اگر ان کو ہدایت کی تلقین کرنا نہیں ہوتا، کم از کم ان کو گمراہی میں بھی مبتلا نہ کریں، ان کو گناہوں میں بھی مبتلا نہ کریں۔ جیسے ہمارے عصر حاضر کا واقعہ جنید جمشید صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مولانا طارق جمیل صاحب نے تبلیغ کی، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، تو اس وقت لوگوں نے تانے دیے کہ یہ تو داڑھی منڈواتا ہے، یہ تو منافق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مختلف تانے دیے۔ تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کام لینا ہے۔ تو دیکھا، لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیا اس شخص سے، دین کا کام لیا، تبلیغ کا کام لیا۔ کافی ایسے لوگ ہیں جو ان کی تبلیغ سے سیدھے راہ پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کافی خدمت کا کام لیا۔ آج بھی ہمارے دارالعلوم کراچی میں علماء کرام کے درمیان میں اس کی قبر ہے۔ میں جتنا عرصہ دارالعلوم کراچی میں پڑھتا رہا ہوں، ان کی قبر پر روزانہ ہمارا فاتحہ پڑھنا ہوتا تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے طالب علم جو دن رات قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، ان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور علماء کرام کے درمیان اس کی قبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی سعادت بخشی ہے کہ علماء کرام کے درمیان اس کا جینا ہوا، اور علماء کرام کے درمیان اس کی وفات ہوئی۔ آج بھی علماء کرام کے درمیان مدفون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چن لیں۔ آپ اپنی فکر کریں، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بندہ نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے بھائی اپنی فکر تو کرنا، آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مرض ہے، لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، دوسروں کے گریبان کو پکڑتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خدائی فوجدار نہیں بنایا۔ اسلام نے غیبت سے منع کیا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے،
آپ اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اسلام نے کتنا منع کیا ہے، اسلام نے آپ کو اپنی حدود میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ دوسروں کی فکر، دوسروں کے پیچھے پڑنا، دوسروں کے گریبان پکڑنا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، اس لیے آپ کو اسلام نے نہیں بھیجا۔ یہ کوئی نہ لوگوں کو ہدایت لانے کا کوئی طریقہ ہے، نہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ ہے۔ نصیحت کرنے کا یہ طریقہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھائی گناہ میں مبتلا ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہے، آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اس کو حدیث پیش کریں، کوئی قرآن کی آیت پیش کریں کہ بھائی یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اسے بچیں۔ میں آپ کا مخلص دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو برادرانہ نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ سر بازار برسر چوک اس کو ذلیل کریں، آپ اس کو رسوا کریں، سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو اپلوڈ کر دیں کہ بھئی فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بیماریاں پھیل گئی ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، لوگوں کے گناہ گنواتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ اس لیے پلیٹ فارم دیا گیا کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں۔ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کر دیں، اگر آپ کو تنہائی کا موقع نہیں مل رہا تو نہ کریں۔ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرض کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو سدھارنا ہے؟ قرآن کریم میں خود نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو پکڑ کر سیدھی راہ پر لگائیں۔ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آپ حق بات پہنچا دیں، آگے مانے نہ مانے وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ آپ بھی اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، خیر خواہی کے طریقے سے کسی بھائی کو نصیحت کر دیں، اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، کسی کو رسوا کیا اور کسی کو ذلیل کیا اور آپ نے یہ اپنا پیشہ بنا لیا، تو یقین جانے یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، ہمارے اساتذہ کے بھی تجربہ ہے، جو شخص بھی ان کاموں میں مبتلا ہے، جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، لوگوں کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے، کسی نہ کسی دن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ضرور کرتے ہیں، وہ ذلت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ذلیل کریں، کسی کو رسوا کریں اور آپ ایسے ہی مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ لیتے ہیں دنیا میں، یہ ظلم ہے، ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لیتے ہیں۔